بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے دعا کے متعلق دروس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی تعلق سے آج یہ 8ویں نشست ہے. آج اس درس میں ہم آپ کے سامنے اللہ جل وعلا کی توفیق سے بیان کریں گے دعا میں وسیلہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ دعا میں مشروع وسیلہ. اللہ تقدس و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہمیں حق پر ایمان رکھنے کی، حق کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے تقوی کی تحقیق کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی تھیں اور ان امور کے متعلق گفتگو کی تھی کہ جن کے ذریعے انسان کو اللہ جل وعلا کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور آج کا جو عنوان ہے، یقین کیجئے یہ نہایت ہی اہم ہے. اس کا سننا، سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا یہ نہایت ضروری ہے. پہلی بات یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ جل وعلا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا کہ بندے رب ذوالجلال کے سامنے تذلل، عاجزی، انکساری اختیار کریں، رب کو ڈر ڈر کر امید سے پکاریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر فخر فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب سے مانگتے ہیں. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اعلان کر دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندو، اگر تم اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہو تو رب ذوالجلال کی رحمت سے نا امید نہ ہو. رب تو وہ ہے جو سارے گناہ بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور معاف کر کے محبت کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشتا ہے اور بخشنے کے بعد جل وعلا محبت کرتا ہے تقدس و تعالی. اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، پہلی یہ چیز جو آج کل لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. اس لیے اللہ کو پکارنے کے لیے، دعا میں شرف قبولیت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیگر ہستیوں کا وسیلہ اختیار کرو، ان کی سیڑھی لگاؤ. وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان معاذ اللہ واسطہ ہے. اللہ کے بندو، یہ عقائد، یہ افکار رب ذوالجلال کی شان شایان کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ پاک اور بلند ہے جل وعلا ان تمام امور سے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ مجھے پکارنے کے لیے، مجھ سے مانگنے کے لیے
میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم خلق کے وسیلے کو میرے سامنے پیش کرو، تم خلق کی درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر جو ہے امور عبادت بجا لاؤ، وہاں رکوع اور سجدے کرو۔ اللہ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا، یہ تو شیطان نے لوگوں کو اس راہ میں ڈالا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستو، رب ذوالجلال نے ہمیں ادب سکھلایا ہے کہ ہم کس طرح رب کو پکاریں، رب سے مانگیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں، جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ صبح و شام کی اذکار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس تعلق سے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں صبح و شام پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا ہے، کھانے کے بعد کیا کہنا ہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا کہنا ہے، وہاں سے نکلنے کے بعد کیا کہنا ہے، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا ہے، گھر سے باہر جاتے وقت کیا پڑھنا ہے، سوتے وقت کیا پڑھنا ہے، جاگنے وقت کیا پڑھنا ہے، ہوا کو دیکھ کر کیا پڑھنا ہے، چاند کو دیکھ کر کیا پڑھنا ہے، اسی طرح بارش نازل ہو رہی اس وقت کیا پڑھنا ہے، آندھی آ رہی اس وقت کیا پڑھنا ہے، غم سے، خوف سے اور ان تمام امور سے کس طرح اللہ جل وعلا کی پناہ طلب کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سارے امور ہمیں سکھلائے ہیں، اور خود نبی علیہ السلام یہ دعائیں صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ بات میرے اسی طرح نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار، رات کو سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں، جو پہلے کی دعائیں ہیں، یہ ساری احادیث کے اندر موجود ہیں، یہ تو عام دعائیں ہیں۔ اسی طرح نماز کی آخری تشہد میں نبی علیہ السلام 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب ذوالجلال سے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بات میرے یہ تو عام ہم روزمرہ کی زندگی میں مانگتے ہیں۔ اکثر لوگ جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ان امور کے تعلق سے اگر کسی کے پاس کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی طلب ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے، اپنی مراد کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر خود ساختہ غیر شرعی وسیلے تراشتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، جو کہ بالکل شرک پر منتج ہوتے ہیں، جن کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ان تمام امور سے بری ہے، اسلام ان تمام امور سے بری ہے۔ بات میرے تو ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو انہیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو، جب بھی کسی انسان کے پاس کوئی طلب ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی سوال ہو، تو وہ اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ میری طلب کو سننے والا، قبول کرنے والا اور عطا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر جگہ، ہر کسی کی، ہر زبان میں، ہر پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ پہلی یہ نیت ہو۔ دوسرا عقیدہ کیا ہو کہ ما سوا اللہ کے کسی اور کو ما فوق الاسباب پکارنا یہ شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اور اللہ کو جب پکارنا ہے تو پورے اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص 2 طرح، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو پکاریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں۔ اللہ کو پکاریں، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں۔ کسی اور کے بارے میں یہ نظریہ مت رکھیں کہ ہماری دعا کو، پکار کو، طلب کو، حاجت کو یہ ہستی اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے گی۔ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں مت لائیے۔ خود اپنے رب کو خالص پکاریے بغیر کسی واسطے کے، وسیلے کے۔ اللہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگنے کے لیے اپنے جیسے بندے کے بارے میں یہ کہے
اللہ اس کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے واسطے مجھے دے دے۔ اللہ کے بندو، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اگر رب اس چیز کو پسند کرتا، جس رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، میرے پیغمبر سے محبت کرو، میرے پیغمبر پر درود بھیجو، میرے پیغمبر کی اتباع کرو، وہ رب ہمیں یہ بھی تو بتلا سکتا تھا نا کہ تم دعا کے وقت اپنی دعا میں یہ کہو کہ اللہ اپنے پیغمبر کے صدقے مجھے عطا کر۔ اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی، اور نہ ہی پیارے پیغمبر نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اپنی عقل سے، عقل پرستی سے دین سے مسائل اخذ کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ امور جو متعلق ہیں عقیدہ توحید سے۔ حالانکہ ان بیچاروں کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ عقیدہ جو ہے یہ تقلید سے، قیاس سے، کسی کی رائے سے، کسی کی فکر سے نہیں لیا جائے گا۔ عقیدہ لیا جائے گا اللہ کی وحی سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو امور متعلق ہیں عقیدے سے، منہج سے، ان کے متعلق قیاس کرے، تقلید کرے، کسی کی رائے کو پیش کرے۔ ہاں آج کل قیاس کرتے ہیں، قیاس کیسے کرتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھئی، جب ملک الموت ایک وقت اتنے لوگوں کی روح قبض کر سکتا ہے، تو پھر حضور جو ہیں یہ ہر جگہ حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ ان سے پوچھئے، ہمیں مولوی صاحب یہ بتلائیے کہ کوا اڑتا ہے، اب کوا اڑ رہا ہے، کیا اڑنے کی وجہ سے اس کوے کی شان آپ سے زیادہ ہو گئی؟ گدھا جو ہے وہ 4 لوگوں کو اپنے اوپر لاد کر چل پڑتا ہے، اس گدھے کی شان مولوی صاحب آپ سے زیادہ ہو گئی؟ ہد زمین کے اندر پانی کو دیکھ لیتا تھا، اس کو اندازہ ہو جاتا تھا یہاں پانی ہے، اور وہاں پانی کے لیے کھدائی ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتہ چلتا تھا؟ کیا ہد کا علم جو ہے یا مقام و مرتبہ سلیمان سے زیادہ تھا؟ اللہ کے بندو، عقیدہ قیاس آرائیوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدے کے لیے نص چاہیے، دلیل چاہیے۔ عقائد کے جو معاملات ہیں وہ توقیفی ہیں، نہ کہ قیاس اور کسی کے فتوے پر ہو۔ نہیں، اس بات کو سمجھیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق کا وسیلہ، کسی کی ذات یا مقام و مرتبے کا، جاہ و منصب کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے ایسی امور ذکر کیے ہیں جن کے متعلق لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آپ کہیے، آپ جواب دیجئے۔ کیا کہا؟ آپ کہیے، آپ جواب دیجئے۔ اس بارے میں یہ معاملہ اس طرح ہے۔ لیکن جب لوگوں نے رب ذوالجلال کے متعلق سوال کیا تو وہاں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے پیغمبر آپ جواب دیجئے، وہاں رب ذوالجلال نے کلمہ کل کو اٹھا دیا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب غور کریں آیت کریمہ میں۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ امت کی آنکھوں پر تقلید کی، جہالت کی، ہڈ درمی کی، صفحات کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، عقائد جو ہیں یہ بڑے
اہم اور حساس معاملے سے تعلق رکھتی ہیں۔ غور کریں، رب ذوالجلال نے پیغمبر سے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے میرے بارے میں بندے پوچھیں، رب کے بارے میں بندے سوال کریں، تو یہ نہیں کہا کہ قل آپ کہیے، وہاں رب نے کلمہ قل کے واسطے کو سائیڈ پر کر کر فرمایا میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا قبول کرتا ہوں۔ چاند کے بارے میں کیا کہا؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ۔ قل آپ کہیے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقِتَالِ آپ جواب دیجئے، آپ جواب دیجئے۔ لیکن جہاں باری آئی رب ذوالجلال کے متعلق تو رب نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہیے، رب نے فرمایا کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اخلاص کے ساتھ رب کو پکاریں۔ ایک اخلاص تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں، نہ ہی کسی کو آواز دیں اور نہ ہی کسی کے جاؤ منصب کا وسیلہ پیش کر کے کہیں اللہ اس کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے واسطے سن لے۔ یہ بھی رب ذوالجلال کی شان شایان کے خلاف ہے بات سے میرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اخلاص کے ساتھ، دعا میں ریاکاری نہ ہو، دعا میں ریاکاری نہ ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ریاکاری کیسی ہوتی ہے؟ اور میں بتلاتا ہوں ریاکاری کیسی ہوتی ہے، ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی مر جائے تو اس کی تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ وہ گھر والے جو مرد احباب ہوتے ہیں وہ علیحدہ پھوڑی ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین علیحدہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ اب جو آتا ہے، جو آتا ہے تعزیت کے لیے تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، فاتحہ کھو جی، فاتحہ کھو جی، دعا کرو جی۔ کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے، میں پاکستان گیا ہوا تھا، میں بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا کیونکہ کچھ لوگ میرے تعلق والے آ رہے تھے اور بارہا پوچھ رہے تھے کہ عامر کہاں ہے۔ آ کر میں بیٹھ گیا۔ اب میں نے واللہ دیکھا عیسائی آئے، عیسائی، اللہ کی قسم عیسائی آئے۔ عیسائیوں نے آ کر کیا کہا؟ فاتحہ کھو جی، دعا منگو جی۔ اب سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک آیا، اس نے منہ میں پان ڈالا ہوا ہے، اس کا منہ پان سے بھرا ہوا ہے، فاتحہ کھو جی، ہاتھ اٹھائے اور ساتھ میں وہ پان تھوک رہا ہے۔ اب یہاں مجھے یہ بتلائیں کیا اس دعا میں کوئی اخلاص ہے؟ اس دعا میں کوئی اخلاص ہے؟ وہ عادتاً سب ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے وہ ہاتھ نیچے کرتا ایسے کر کے ایسے کرے جا رہے ہیں۔ یہ عبادت نہیں، یہ عادات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عادات ہے۔ اللہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، اور ان میں ریا ہے، دکھاوا ہے۔ دعا مانگنے آئے ہیں، دعا مانگنے آئے ہیں کس لیے؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فاتحہ اکھڑ نہیں آیا۔ حالانکہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سورت ہے، اسے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے دعا میں، حالانکہ وہاں پڑھنا سنت نہیں ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں۔ سنت کہاں ہے؟ جنازے میں پڑھنا، جنازے میں پڑھنا، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے، لیکن وہاں کہیں گے نہیں ہم تو حنفی، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے بندو، پیارے پیغمبر کی سیرت، اسوہ، آپ کی سنت اتباع سب پر فرض ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، بات میرے، اور سب سے مقدم ہے۔ تو وہاں یہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں دیکھا دیکھی عادات کی بنا، تقالید کی بنا پر فاتحہ کھو جی۔ میں یہاں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ دعا میں ریا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں قل کرنا، دسواں کرنا، 40واں کرنا، برسی کرنا ہے، میلاد منانا، یہ سنت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ پھر کیوں کرتے ہو؟ جی لوگ میڑا مارن گے، لوگ تانے دیں گے، کیسا پترے، کیسا پرا آئے کہ پیو مر گیا، نہ کل نہ دسواں نہ لینی نہ دینی ہے،
کوئی فکر چنتا ہی نہیں ہے، لوگوں کے طعنوں کی ڈر کی وجہ سے یہ کچھ کرتے ہیں۔ کیا اس میں اخلاص ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیزیں بدعات پر مبنی ہیں، دوسری چیز یہ کہ ان میں اخلاص بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، سنت وہ ہوتی ہے جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہو، قولاً و عملاً یا تقریراً، اور اس کا نص کتاب و سنت میں موجود ہو۔ لیکن یہ خرافات، اللہ المستعان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا میں اخلاص ہو، اسی طرح پورا پختہ عزم ہو، یقین ہو، انسان صدق دل سے دعا کرے اور کوشش کرے اگر کوئی ایسا موقع مرحلہ آ جائے تو باوضو ہو جائیں اور بڑے وقار کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں دعا کرتے وقت، اور اگر یہ کیفیت ہو تو زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانا بڑی اعلیٰ چیز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں میرے جناب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی اٹھاؤں۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی شان کی بات ہے۔ اب غور کریں کہ دعا مانگنا، اللہ کے بندو دعا مانگنا کتنی عظیم بات ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرے جناب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی اٹھاؤں۔ اٹھائیے ہاتھ، سب سے پہلے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں جیسے ہی آپ کو میسر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ جل وعلا سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ سکھلایا۔ ایک شخص کو آپ نے یہ دعا سکھلائی کہ تو یہ کہے اللہم انی اسألک و اشہدک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح مانگنے سے رب ذوالجلال دعا قبول کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ خود نبی علیہ السلام رب کو پکارتے دعا مانگتے کیا کہتے؟ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے ذریعے جو تو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے، اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا اپنے کسی بندے کو یعنی انبیاء میں سے کسی کو سکھلایا ہے، یا تو نے اپنے خزانہ غیب میں اس نام کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ جل وعلا کے جو اسماء ہیں وہ 99 جو عدد ہے 99 اس گنتی میں محصور نہیں ہے، یہ تو چند نام ہیں جو رب نے متعارف کروائے ہیں۔ ان کے علاوہ رب کے کتنے نام ہیں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 500 روپے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ میرے پاس صرف 500 روپے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں لیکن میں نے خبر کتنوں کی دی ہے؟ 500 روپے کی۔ کتنوں کی؟ 500 روپے کی۔ تو رب ذوالجلال نے جو خبر دی ہے کہ 99 جو اسماء ہیں جو انہیں حفظ کرے، ان پر ایمان لائے گا، ان کی تحقیق حاصل کرے گا، ان کے ذریعے رب کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہاں یہ مراد نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، نہیں، بلکہ یہاں حدیث کیا دلالت کر رہی ہے کہ اللہ جل وعلا کے اسماء جو ہیں وہ کسی گنتی کے عدد میں محصور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو نام تو نے اپنے خزانے میں، غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھے ہیں، ان تمام اسماء کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام ہمیں سکھلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ رب سے کس طرح مانگنا ہے، کس طرح سوال کرنا ہے۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، پیارے پیارے نام، حسنہ، خوبصورت، پیارے، جو حسن اور خوبصورتی کی انتہا کو پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں وہ اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں رب ذوالجلال کا اسم ہے العلیم، علم رکھنے والا، جو اس کی صفت علم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا کے اسماء میں سے اسم ہے الرحیم، الرحمن، جو صفت رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ اسماء کو مانتے ہیں لیکن معنی کو نہیں مانتے۔ اللہ علیم ہے لیکن بغیر علم کے، سمیع ہے لیکن بغیر سم کے، بصیر ہے لیکن بلا بصر۔ معاذ اللہ، حاشا للہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے اسماء پر ایمان رکھا جیسا رکھنے کا حق ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ جو اللہ کے متعلق بغیر علم کے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے متعلق مگر کہو حق بات، حق کے سوا کچھ نہ کہو اللہ کی بابت۔ تو رب ذوالجلال نے کیا حکم دیا یہاں کہ اللہ کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ سے دعا کرو۔ کیسے؟ ایک تو آپ اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کریں رب کی بارگاہ میں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ رب ذوالجلال کو پکاریں اس کے ناموں کے ذریعے، مثلا دعا کرتے وقت یا رحمان، یا رحیم، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا سمیع، یا مجیب الدعوات، اس طرح رب ذوالجلال کو اس کے اسماء حسنہ سے پکاریں، ان کے ذریعے دعا کریں۔ بات سمجھے؟ یا غفور اغفر لی، یا رحیم ارحمنی، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر، اے گناہوں کو بخشنے والے مجھے بخش دے، اے رزق عطا کرنے والے مجھے رزق دے۔ بس اس طرح رب کو پکاریں۔ اسی طرح رب نے کیا فرمایا آخر میں؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کی اسماء میں الحاد کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، یعنی قریب اپنے کیے کی سزا کو پائیں گے۔ الحاد اللہ جل وعلا کو اس کی اسماء حسنہ سے معطل کر دینا، تعطیل سے کام لینا۔ بات سمجھیں؟ جیسا کہ یہاں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں، کہتے ہیں اللہ سمیع ہے لیکن بغیر سم کے، بصیر ہے لیکن بلا بصر، علیم ہے لیکن بلا علم۔ حاشا للہ، یہ الحاد ہے، یہ تعطیل ہے اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ میں، اس کی صفات میں۔ اسی طرح کسی کا اللہ جل وعلا کی طرف ایسا نام منسوب کرنا، اللہ کا ایسا نام رکھنا جو اللہ نے اپنے لیے متعارف نہیں کروایا۔ نصارہ نے رب ذوالجلال کو معاذ اللہ اب کہا، حاشا للہ، کتنا بڑا کفریہ کلمہ ہے یہ۔ اللہ نے یہ تعارف کسی سے نہیں کروایا کہ وہ معاذ اللہ کسی کا باپ ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ رب ذوالجلال کا ایک نام رکھتے ہیں اپنی طرف سے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ جل وعلا کے اسم مبارک اللہ، لفظ جلالہ کا ترجمہ خدا کرتے ہیں اپنے تراجم میں، قرآن کریم وغیرہ میں اللہ کا ترجمہ خدا کرتے ہیں، یعنی جہاں اللہ لکھا ہوتا ہے وہاں ترجمے میں خدا لکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر گمراہی اور جہالت اور الحاد کیا ہو سکتا ہے کہ رب کی طرف ایسا نام منسوب کرو اور بالخصوص اسے لفظ جلالہ اللہ جل وعلا کا جو ذاتی نام ہے اس کے مقام لکھو، اس کی جگہ پر لکھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح رب ذوالجلال کے اسماء کا انکار کر دینا، یہ بھی الحاد کی قسم ہے۔ پاس میرے تو اللہ تعالیٰ نے الحاد اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید سنائی ہے جو اس کی اسماء حسنہ میں لحاظ سے کام لیتے ہیں۔
کھجا روی سے کام لیتے ہیں۔ پاس میرے ایک چیز تو میرے بھائیو یہ ہو گئی کہ ہم اللہ جل وعلا کو اس کی اسماء حسنہ کے ذریعے پکاریں، اسماء حسنہ کا وسیلہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کریں دعا میں شرف قبولیت کے لیے۔ قرآن نے بھی اس بات کی تعلیم دی ہے اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بھی اس بات کی اپنے عمل کے ذریعے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ انسان عمل صالح کے ذریعے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرے۔ یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد وہ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے اہل تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راستے ہموار کر دیتا ہے، اس کے معاملات آسان بنا دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو ایک عمل کر کے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کریں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، استغفار ہے، ذکر ہے۔ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی ان امور سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے جو اعمال خالص اللہ کے لیے کیے ہیں، ان اعمال کا اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت پیش آئے، حاجت پیش آئے، تو ان اعمال کا جو خالص آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو آپ نے رب کے لیے کیے ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ قصہ تفصیلاً موجود ہے، لیکن میں اشارتاً سمجھانے کے لیے دلالت کے طور پر مختصر ذکر کیے دیتا ہوں کہ 3 نوجوان جب غار میں گئے، غار کے سامنے ایک بھاری چٹان گری، راستہ نکلنے کا بند ہو گیا، تو ان تینوں نے جو نیک اعمال خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے تھے، ان اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کس کے لیے؟ شرف قبولیت کے لیے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں 2 چیزوں کی تعلیم دی ہے جو ظاہری طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک تو انسان عمل صالح کرے، گناہوں سے بچے، ایسا کرنے سے اسے رب کا قرب حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات اللہ کے پیغمبر نے امت کو یہ سکھلائی ہے کہ اگر آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی مرحلہ آ جائے تو ان اعمال کے ذریعے آپ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوں، ان اعمال کو جو خالص آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ رب ذوالجلال جو ہے دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان 3 نوجوانوں کی دعاؤں کو رب نے سنا، پکاروں کو سنا، اور جو انہوں نے نیک اعمال رب کے لیے کیے تھے ان اعمال کا انہوں نے وسیلہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نجات عطا کر دی۔ تو میرے بھائی یہ امور وہ ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمارے سامنے ثابت ہیں، ہمارے سامنے آیا ہیں۔ اب ہم ان کو چھوڑ کر ایسی راہ اختیار کریں یا ایسی امور اختیار کریں جنہیں شریعت نے ہمارے لیے جائز نہیں قرار دیا، بلکہ پہلی امتیں، پہلے لوگ انہی امور کی وجہ سے شرک کے مرتکب ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ پاس میرے اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور اس قبر پرستی کی شرک کی وجہ سے ایک قوم کے اوپر لعنت کر رہے تھے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام امور سے باز آئیں، مساجد میں آئیں، مساجد میں آ کر رب کو پکاریں۔ اور ہم نے گزشتہ دروس میں بتلایا تھا وہ مقام، وہ جگہیں، وہ اوقات جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اٹھیے رات کو آخری پہر میں رب کو پکاریں، جس وقت رب ذوالجلال آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے مَن يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَن يَسْأَلُنِ فَأُوتِيَهُ،
من یستغفر فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہ بخش دوں۔ رب یہ فرماتا ہے جل وعلا، رب ذوالجلال اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے، انسان جب رب سے مانگتا ہے رب اس بندے پر خوش ہوتا ہے، اور دعا کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان کو رب کے ساتھ خلوت حاصل ہوتی ہے۔ بات ہے میرے، تو ان امور کو اختیار کیجئے، بات ہے میرے، ایسے امور کو مت اختیار کریں جن سے آپ کے عقائد بگڑیں یا انسان معاذ اللہ جہالت کی وجہ سے شرک کی وادی میں جا گرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور نقطہ رہ گیا ہے، اس تعلق سے تھوڑی سی تفصیل درکار ہے، لیکن میں آج اسی پر اکتفا کروں گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے آئندہ تمام بیانات میں، اور ہم سب کو حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کیا دعا میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یا آپ کے مقام و مرتبے کا وسیلہ پیش کر کے رب سے دعا کی جا سکتی ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات کی روح سے یہ بات ہمارے لیے مباح ہے، صحیح ہے ایسا کرنا؟ تو اس تعلق سے میں ایک تفصیلاً گفتگو کروں گا انشاءاللہ جل وعلا، تاکہ بہت سارے لوگ جو اس وجہ سے لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں سے دیگر لوگوں کے لیے بھی غلط راستے جو ہیں وہ کھولتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل سورج کی روشنی کی طرح شفاف اور بالکل کلیئر اور بالکل واضح ہے، کوئی شک و شبہ ان میں ہے ہی نہیں کسی قسم کا۔ پاس میرے نبی علیہ السلام نے امت کو ایسے دین پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں، اور اس دین سے وہیں گمراہ ہو سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے۔ اللہ المستعان، وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔